اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کتاب جس کا ہم سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں، اس کا نام آپ کو یاد ہوگا دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر۔ اس کتاب کے ضمن میں اجتماعی مطالعے کی ہماری آج یہ آخری نشست ہے۔ اس کے بقیہ بعض حصوں کے بارے میں میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ لوگ انفرادی طور پر اسے پڑھ لیں۔ تو ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کس ترتیب سے کیا تھا۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا ایک مضمون پڑھا تھا جو صرف 6 صفحات پر مشتمل ہے کہ بدء اول یعنی اسلام کے آغاز، اسلام کی عظیم ترین حقیقتیں 2 تھیں، قرآن اور بات، اور بندہ مومن کی شخصیت کا جو حیولہ تخیل میں ابھرتا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار۔ گوشت نصاب بیگم کے حوالے سے ہم نے علامہ اقبال کی وہ نظم بھی پڑھی تھی، یہی 2 قوتیں ہیں، حافظ یک دیگرند۔ میں نے جو اس کی تصویر بنائی تھی وہ یاد ہوگا، ایک ہاتھ میں قرآن، قرآن سے ایمان قلب میں، اور ایمان سے پھر جہاد۔ تو گویا کہ بندہ مومن کی جو شخصیت کا حیولہ ہے، اس کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار۔ تلوار جو ہے سمبل ہے جہاد کا، اور قرآن اللہ کی ہدایت کا۔ قرآن سے ایمان اور ایمان سے جہاد۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کی نشرت ثانیہ کرنے کا اصل کام، اس کا وہ جو سابقہ میں نے مطالعہ کرایا تھا اور ویڈیوز اس کے تیار ہیں، اس کے حوالے سے آپ نے اس کا مطالعہ کیا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ صرف سرسری طور پر ہی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا جو مضمون ہے، جو اسی نشرت ثانیہ پر انہوں نے اس کی تائید اور توثیق میں مضمون لکھا تھا، میرا گمان تھا کہ آپ لوگ شاید اسے پورا پڑھ چکے ہیں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نہیں، اس کا صرف سرسری سا تذکرہ ہوا تھا، لیکن اب اسے بھی آپ از خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں صرف یہ کہ پڑھنے کی چیز ہے، کوئی بہت زیادہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت ہو۔ اس کے بعد اس مرتبہ جو ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے، تو اس کی حیثیت زیادہ تر ایک تاریخی جائزے کی ہے، خاص طور پہ بر عظیم پاک و ہند، اس لیے کہ ہماری اس پوری تحریک میں دعوت رجوع الی القرآن کا اصل ہدف کیا ہے؟ اسلام کی نشرت ثانیہ اور غلبہ اسلام کے دور ثانی، غلبہ دین حق کے دور ثانی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ تو در حقیقت قرآن مجید کی طرف رجوع ایک ذریعہ ہے اس کا، کہ اس کے ذریعے سے ایمان پیدا ہو اور ایمان کے ذریعے سے جہاد ہو، تاکہ اثر نو اسلام کی نشرت ثانیہ ہو سکے اور دور دین حق کے غلبے کا دوسرا دور دنیا میں آ سکے۔ اس کے ضمن میں ظاہر ہے کہ ہم کام کر سکتے ہیں اپنے ہی ملک میں۔ تو اپنے ملک میں ہمیں ذرا جائزہ لینا ہے صغرا کبرا اسلام کا کیا ہے، مسلمانوں کے کون کون سے سکولز آف تھاٹ ہیں، اس بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کن کن ادوار میں آیا، کن کن خصوصیات کا حامل آیا۔ تو اس پر ہم تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں، لیکن صرف ذہن میں چند سیلینٹ فیچرز دوبارہ تازہ کر لیں۔ پہلی بات جو ہمارے لیے ایک محرومی اور ایک مایوسی کی ہے، وہ یہ ہے کہ دور نبوت کی برکات و سعادتوں سے بر عظیم پاک و ہند بالکل محروم رہا۔ اسلام کی کوئی کرنیں یہاں نہیں پہنچ پائیں، سوائے اس کے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے کہ جو معجزہ شق القمر ہوا تھا، اسے مالابار ساحل کے کسی ہندو راجا نے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کی نگاہیں جو تھیں اتفاقاً چاند پر مرکوز تھیں، اور اس نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، دونوں ٹکڑے دوسرے سے دور ہوئے، پھر دونوں مل گئے۔ بعد میں اسے جب معلوم ہوا کہ یہ در حقیقت واقعہ ہوا تھا جبکہ مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا، تو وہ ایمان لے آیا تھا۔ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی بہت زیادہ تاریخی سند نہیں ہے، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ دور نبوی کے کوئی اثرات یہاں نہیں آئے۔ مزید برآں یہ کہ دور خلافت راشدہ کے بھی نہیں آئے۔ دور خلافت راشدہ ختم ہو گیا ہے، یوں سمجھیے کہ 661 میں ختم ہو گیا۔ پھر 20 برس جو ہیں کہ ایک ایسے خلیفہ تھے، اگرچہ ہم ان کو خلفائے راشدین میں شمار نہیں کرتے، لیکن صحابی تھے، امیر معاویہ، 680 تک ان کا دور ہے، اس تک بھی اسلام یہاں نہیں پہنچا۔
اس کے بعد جو دور بنو امیہ ہے، یعنی دور ملوکیت میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دور بنو امیہ پھر بھی بہتر تھا. اصل ملوکیت جو ہے وہ پورے شان و شوکت کے ساتھ جو قائم ہوئی ہے وہ دور بنو عباس میں ہوئی ہے. اس کے علاوہ دور بنو امیہ میں ابھی نہ فقہی مکاتب فکر پیدا ہوئے تھے، نہ کوئی جو فلسفیانہ کوئی موشگافیاں پیدا ہوئی تھیں، نہ ابھی یونان کے فلسفے کا حملہ ہوا تھا، نہ کوئی ہمارے ہاں علم الکلام کا آغاز ہوا تھا. سادہ عربی اسلام دور بنو امیہ میں سادہ عربی اسلام تھا، لیکن اس کا بھی جو بہترین دور تھا وہ گزر چکا تھا. اس لیے کہ امیر معاویہ کے بعد یزید کا دور ہے، بہرحال وہ تو ایک چونکہ مختلف فی ہے، کنٹروورشیل ہے. اس کے بعد دو بہت مختصر خلافتیں ہیں، اور اسی کے دوران میں جو ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان کا بھی دور خلافت ہے، وہ بھی گزر چکا. پھر مروان کا دور آیا، وہ بھی کوئی اچھے ادوار میں اس کا شمار نہیں ہے. لیکن پھر جب عبد الملک بن مروان آیا ہے تو یہ بھی دور بنو امیہ کا سنہری دور ہے. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر وہ خلیفہ نہ ہوتا تو محدثین اور فقہاء کی صفوں میں اس کی جگہ تھی. اس کے بعد بھی ان کا ایک اور بیٹا جو ہے ولید بن عبد الملک، اس کا دور بھی بہت اچھا تھا. بہرحال یہ دور رفتہ رفتہ اب آ رہا تھا تنزل کی طرف. تب ہندوستان میں پہلی مرتبہ اسلام آیا محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے. یہ سن 712 عیسوی ہے. یہ اسلام جو آیا، پھر وہی نوٹ کر لیجئے 4 الفاظ کہ ابھی اس میں نہ فقہی اختلافات تھے، نہ کلامی بحثیں تھیں، نہ تمدن کے تصنعات اور تکلفات ابھی وجود میں آئے تھے. سادہ عربی جو بھی مزاج تھا عرب قوم کا وہ ابھی جوں کا تو برقرار تھا. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کو گویا کہ کسی درجے میں اصل عربی الاصل اسلام کی کچھ برکات سے مستفید ہونے کا موقع اس زمانے میں ملا ہے. اگرچہ دور نبوت ختم ہو چکا، دور خلافت راشدہ ختم ہو چکا، حضرت امیر معاویہ کا دور ختم ہو چکا، عبد الملک بن مروان کا دور ختم ہو چکا، لیکن پھر بھی ابھی یہ خصوصیات اسلام کی تھیں. لیکن یہ شارٹ لیوڈ رہا. محمد ابن قاسم کو بلا کر شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد تدریجاً جو ہے وہاں سے اسلام کا جو اقتدار اور حکومت کا معاملہ تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا. یہ پہلا دور تھا. اس کے بعد جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر اسلام کا ورود ہوتا رہا ہے، وہ صرف عرب تاجروں کے ذریعے سے. اس کو یوں سمجھیے کہ عرب سے سیدھا جنوب مشرق کی طرف چلیں تو پہلے یہ مالابار کا ساحل آتا ہے، پھر اسی لائن میں آگے آپ کو مل جائے گا سری لنکا، جو ابھی کل جو ہے کرکٹ کی اقلیم کی حکمران ٹیم بنی ہے. اس سے آگے چلیں تو اسی ڈائریکشن میں پھر یہ انڈونیشیا، ملایا اور سماٹرا، یہ علاقے. ادھر جو اسلام گیا ہے وہ عرب تاجروں سے گیا ہے، ادھر کوئی بھی فوج کشی کبھی نہیں ہوئی. اور یہ اسلام جو تھا اس میں جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ شوافے جو کہ بعد میں جب کہ وہ مکاتب فلسفہ اور مکاتب فقہ پیدا ہو چکے ہیں تو شافعی اسلام گیا ہے ادھر. لیکن ہندوستان میں صرف یہ مغربی ساحل کا معاملہ ہے. اس کا اصل جو اسلام یا مسلمانوں کا ورود ہوا ہے پھر 300 برس بعد ہوا ہے، اور وہ ہوا شمال مغربی سرحد کی طرف سے. چنانچہ اب یہ جو اسلام آیا تھا کہ پہلے تو صرف موجودہ پاکستان کا نصف شمالی جو ہے وہ اسلامی حکومت میں شامل ہوا، پھر 1206 سے دہلی میں حکومت شروع ہوئی قطب الدین ایبک کی. یہ جو اسلام آیا ہے یہ ماوراء النہر سے آیا. اس وقت جو قلب عالم اسلام تھا اس میں عربوں کا اقتدار تقریباً ختم ہو چکا تھا، طوائف الملوکی تھی. کچھ عرصے کے بعد ہی بنو عباس کا دور بالکل ختم ہو گیا. یہ سارا کا سارا دور جو گویا کہ عرب اسلام کا انتہائی زوال جب ہو چکا تھا اس وقت اسلام آیا ہے ہندوستان میں. اور اس اسلام کی خصوصیات یہ تھیں کہ کٹر حنفیت ماوراء النہر سے آیا ہے یہ اسلام، اور تصوف جس میں کہ وحدت الوجود کا غلبہ تھا. یہ دو ہیں کہ اوصاف جو اس اسلام کے جو ہندوستان میں آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے کے راستے سے ہو کر. یہ اسلام جو ہے اس کا بہترین دور خاندان غلامہ ہے. 325 برس تک دہلی کے تخت پر مختلف جو خاندان جو حکمران رہے ہیں، خاندان غلامہ، پھر خلجی آئے، لودھی آئے، سادات آئے، تغلق آئے. یہ کوئی 325 برس بنتے ہیں، 1206 سے لے کر 1526 تک 320 برس. لیکن اس میں عہد زرعی جو ہے وہ خاندان غلامہ ہے. وہ لوگ صوم و صلات کے پابند بھی تھے، پھر ان کے اندر بڑا حسین امتزاج کی مثالیں بھی تھی. التوتمش جیسا شخص بھی تھا جو انتہائی نیک اور زاہد اور عابد انسان تھا.
پھر یہ کہ خاندان سادات میں ناصر الدین محمود جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے، شہنشاہ تھے ہند کے، لیکن یہ کہ وہ بیت المال کو امانت سمجھتے تھے. لیکن یہ کہ اس کے بعد مغلیہ دور میں آ کر انتہائی زوال کو اسلام پہنچ گیا. جب زوال کو پہنچ گیا تو اس کے بعد سے اب شروع ہوا ہے ریوائیول کا عمل، جو ہمارے لیے اب زیادہ اہمیت کا حامل ہے. البتہ مغلیہ دور کی ایک دوسری بات کہ چونکہ ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے یہاں سے نکال کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، واپس آیا ہے تو ایران کے شہنشاہ طہماسپ کی مدد لے کر آیا. وہ شیعہ تھے، اس کے ساتھ شیعیت جو ہے ہندوستان میں آئی ہے، ورنہ اس سے پہلے شیعیت ہندوستان میں سرے سے موجود نہیں تھی. ریوائیول کا جو عمل ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا ہم تفصیل سے غور کر چکے ہیں کہ جہاں تک مختلف سیلاب جو آ رہے تھے اسلام کے خلاف ان کو روکنے کا عمل ہے، وہ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. یہ سیلاب آج پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ نوٹ کر لیں کہ اسلام کے خلاف یہ جو سیلاب آ رہا تھا یہ یوں سمجھیے کہ تین گونا تھا. سیاسی اعتبار سے متحدہ قومیت، تصوف میں ہماموست، مذہب کی سطح پر دین الہی. یہ تینوں جو ہے گویا کہ اسلام کی نفی. اس سیلاب کو روکا ہے شیخ احمد سرندی، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ. البتہ اس کے بعد جو ریوائیول کا عمل شروع ہوا ہے وہ اب گویا کہ یہ یوں کہیے دوبارہ ریوائیول ہے. یہ شاہ ولی اللہ نے، ان دونوں کے مابین شخصیت ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی. شاہ ولی اللہ نے کیا کیا کام کیے؟ ایک تو شیخ احمد سرہندی ہی کا جو کام تھا رد شیعیت، احیاء العلوم الاسلامی، حدیث، علم کلام، تصوف، اور سب سے بڑا رجوع الی القرآن. یہ ہے اہم ترین جو ہماری کتاب کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ اہم کام ان کا ہے وہ ہے رجوع القرآن. اس میں انہوں نے کیا کیا؟ خود قرآن مجید کا ترجمہ فارسی میں کیا. ان کے دو بیٹوں نے الگ ترتیب لفظی اور بامحاورہ ترجمے کیے. بامحاورہ ترجمہ موضح القرآن شاہ عبد القادر، لفظی ترجمہ شاہ رفیع الدین کا. ان کے سب سے بڑے بیٹے نے اردو زبان میں پہلی تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی. خود انہوں نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر رسالہ لکھا، جس سے کہ عام لوگوں کے لیے بھی قرآن کو سمجھنے کے راستے کھلے. تو یہ عمل شروع ہو گیا ہے 18ویں صدی کے اواخر میں، 19ویں صدی کے شروع میں. البتہ 19ویں صدی کا وسط جو ہے 50 برس تقریباً گزر گئے دو عسکری تحریکوں میں. 19ویں صدی کا وسط تحریک شہیدین اور جہاد آزادی یعنی غدر جس کو کہتے ہیں. اس کے بعد آ گیا انگریز کا دور. ویسے تو شروع ہو چکا تھا 1757 میں، لیکن 1857 میں غدر کے بعد اصل میں اسٹیبلش ہوا انگریز. اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی. انگریزی حکومت جو ہے اسے براہ راست جو ہے ڈیل نہیں کر رہی تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ وکٹوریا کے زمانے سے شروع ہو گیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے وہ لے کر اور براہ راست جو ہے انگریزوں نے
اپنے تحت نظام لیا اور پھر سیٹلڈ۔ اس کے جو نتیجے نکلے مذہبی اعتبار سے، اب اس کے بعد جو ہے ہماری بحث کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ انگریزوں کے آنے کے بعد سیاسی مسائل کیا پیدا ہوئے وہ ایک علیحدہ مضمون ہے، وہ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ انگریزوں کے آنے کے بعد فکری میدان میں کیا مسائل پیدا ہوئے وہ نشأت ثانیہ میں آ چکے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اپولوجیٹک انداز اختیار کر کے اور دین کی ایسی تشریح کرنے کی کوشش کی کہ جو موجودہ ذہن کے ساتھ وہ کمپیٹیبل ہو، اس سے وہ فتنے پیدا، وہ نشأت ثانیہ کے اندر وہ بات پوری آ چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کو بھی دوبارہ بھی ہم ایک اور عنوان سے بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن تیسری چیز جو اس کتاب کے موضوع سے متعلق ہے، رجوع الی القرآن کا عمل جو شروع ہوا ہے وہ کس طور سے شروع ہوا، اس کا تھوڑا سا اندازہ ہم کر چکے ہیں کہ 20ویں صدی کے ابتدائی ربع میں کتنے ترجمے اردو میں شائع ہوئے اور کتنی تفسیریں لکھی گئی۔ یہ 20ویں صدی کا ابھی صرف شروع تھا، اب 20ویں صدی ختم ہوا چاہتی ہے، ہم 1996 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پورے عرصے میں کیا ہوا ہے اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا ہمارا دعوت رجوع الی القرآن کا وہ پس منظر کہ جو اس دوران میں سامنے آتا ہے وہ کیا ہے، اس کو ہم نے اب پڑھنا ہے آج۔ یہ اب تک کہ ہمارے اس موضوع کے مطالعے کا خلاصہ جو یہاں درج ہو گیا اس کو مٹا دیجیے اب۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنے ترجمے اور کتنی تفسیریں، انگریزی میں ترجمہ، اردو میں ترجمہ یہ جو ہوئے ہیں، اتنا کام دنیا میں کسی دوسرے ملک میں نہیں ہوا ہے قرآن پر جتنا کہ ہندوستان میں ہوا ہے۔ بات وہی ہے، شاہ ولی اللہ سے شروع ہوئی، درمیان میں تھوڑا سا گیپ ہے 50 برس کا، اس کے بعد پھر شروع ہو گیا۔ اس عرصے میں سب سے پہلے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، پہلے 50 برس میں تفسیر قرآن کے 3 مکاتب فکر پیدا ہوئے۔ سب سے ادھر ہمیں سر سید احمد خان کی شخصیت ملتی ہے۔ سر سید احمد خان نے چونکہ نیچری انداز میں تفسیر کی، نیچری یہ لفظ نیچری خبر سے ان کو اس وقت علماء نے نیچری قرار دیا، یعنی نیچرل سائنسز جو ہندوستان میں انگریز کے ساتھ آئیں، فزکس خاص طور پر، اس کے حوالے سے قرآن کی تفسیر، جس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، فورسز آف نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا ہے، فرشتے کا کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، پرسونیفائڈ ایگزسٹنس، اس لیے کہ سائنس کیسے تسلیم کرے فرشتے کو؟ جنات بھی کوئی شے نہیں ہے، صرف مشتعل مزاج اکھڑ غصے میں آگ بگولا ہو جانے والے غیر مہذب انسانوں کو جن کہا گیا۔ معجزہ کوئی شے نہیں ہے، اس لیے کہ لاز آف نیچر آر امیوٹیبل، واٹر کیپس اٹس سرفیس، امپاسبل کہ عصائے موسیٰ پڑا ہو اور سمندر پھٹ گیا ہو۔ یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، اصل میں یہ مد و جزر تھا، جب ذرا جزر پر تھا سمندر تو کچھ رستہ خشک سا بن گیا تھا، ساحل کے ساتھ ساتھ وہاں سے ہو کر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی نکل گئے، جب فرعون اور اس کی فوج آئی تو وہ مد پر آ گیا اور ڈوب گئے، یعنی فزیکل ایکسپلینیشن آف میریکلز۔ باقی جو اس پر قیاس کر لیجیے، باقی انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ہر اعتبار سے مغربی بن جانا ہے، عقیدہ اسلامی رکھنا ہے، تہذیب تمدن مغربی اختیار کرنی ہے، ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہ تو ہم پڑھیں گے سیاسی اور قومی جو ان کے نقطۂ نظر تھے، اس سے جو کنفرنٹیشن ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ ہوا کہ جب تفصیل میں انہوں نے یہ بات شروع کی تو اب علماء جاگے کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ، صرف پولیٹیکل اگر رول ہوتا ہے جیسے کہ قائد اعظم کا تھا، قائد اعظم مفتی نہیں بنے، قائد اعظم مفسر نہیں بنے، قائد اعظم نے کہیں کوئی کلامی مسائل نہیں چھیڑے، اس لیے وہ بہت سیف ہے۔ لیکن سر سید احمد کا ایک رول ہے قومی، سیاسی قومی، اس کو الگ رکھیے، اس کے اعتبار سے میری رائے یہ ہے کہ وہ انتہائی مخلص انسان ہے، انتہائی مخلص۔ With all the emphasis at my command, I am declaring it today. انتہائی مخلص قوم کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، لیکن متکلم اور مفسر کی حیثیت سے جو رول اختیار کیا وہ نہایت تباہ کن تھا،
خالص ایک نیچری ایک گویا کہ اس جدید مغربی سائنس کے ساتھ اس کو کمپیٹیبل بنانے کے لیے انہوں نے دین کے بنیادی عقائد میں تحریف کی۔ اب اس کا ریئیکشن ہوا۔ میرا تھیسس یہ ہے کہ علماء بالکل اس کے باوجود بھی شاید ابھی قرآن کی طرف متوجہ نہ ہوتے، وہ تو اپنی فقہ اور حدیث میں لگے رہتے ہیں۔ جب سٹیمولس آ جاتا ہے تو انہیں کو ریئیکشن کرنا پڑتا ہے۔ تو در حقیقت انیشیٹ کیا ہے اس پروسیس کو پچھلی صدی کے اواخر میں سر سید احمد خان نے، جب انہوں نے تفسیر بیان کرنی شروع کی تو اب علماء کو ہوش آیا۔ اب ان میں سے سب سے پہلے حلقہ دیوبند سے شیخ الہند مولانا تھانوی، اسی طریقے سے آپ بلکہ ان کو میں خیال ہے کہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح اہل حدیث، ان میں مثلاً یہ کہ ثناء اللہ مرسل، بریلوی، ان میں احمد رضا خان، پھر مفتی نعیم مراد آبادی، ان سب حضرات نے پھر تفسیریں لکھنی شروع کی، ترجمے کرنے شروع کیے۔ یہ گویا کہ آرتھوڈکس اسلام کا ریئیکشن تھا اس کے خلاف، ایک طرح کے حفاظت کے طور پر۔ ان میں ان کے جو تھوڑے بہت اعتقادی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، بحیثیت مجموعی انہوں نے دین کی جو اعتقادی بنیادیں ہیں ان کو اس نیچری حملے سے بچایا۔ اس نیچری میدان میں سر سید کے پھر بہت سے پیرو پیدا ہوئے۔ علامہ مشرقی، اسلم جراج پوری، عبداللہ چکراوی، غلام احمد قادیانی، میں ایکسٹریم لیفٹ پہ جا رہا تھا، مولوی محمد علی لاہور، یہ سب شاخیں جو ہیں در حقیقت سر سید کی فکر کی۔ اور پرویزی، غلام احمد پرویز، ان سب کا تھاٹ تقریباً ایک ہے کہ معجزوں وغیرہ کی فزیکل سائنسز کے حوالے سے توجیہ کی جائے اور غلبہ دین کو غلبے کو اصل دلیل مانا جائے کہ جو غالب ہے وہی صحیح ہے۔ جب مغرب غالب آ گیا تو مغرب ہی صحیح ہے۔ پھر یہ علامہ مشرقی نے اس فکر کو اتنا اونچا پھیلایا ہے، اور مولوی کا مذہب نمبر 1، مولوی کا مذہب نمبر 2، مولویوں کے مذہب کی وہ تنقید کی ہے، اتنی تنقید کی ہے، اتنی ان کی تضحیک کی ہے، اتنا مذاق اڑایا۔ یہ تو پھر چلتا گیا نا کہ یہ تو دو ایکسٹریم میں نے بیان کیے، ایکسٹریم لیفٹ، ایکسٹریم رائٹ۔ تو شجرہ نسب ذہن میں جما لیجئے کہ سب سے پہلے سر سید خان وہ میدان میں اترے، 1875 کے اندر انہوں نے رسالہ جاری کیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس میں انہوں نے تفسیر شروع کر دی۔ 15 پارے تک کی تفسیر کی تھی، وہ میرے پاس موجود ہے 15 پارے کی تفسیر ان کی۔ اس کے رد عمل میں علماء بھی جاگے، لیکن سر سید بہت عظیم شخصیت تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوت کار، جوش، جذبہ، اس کا جس کو کہتے ہیں انرجی پیک، کوٹ کوٹ کر بھری ہو، خلوص و اخلاص بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب ان کے بیچ بیچ میں 3 آئے، اقبال اور شبلی۔ شبلی جو ہے وہ سر سید ہی کی شاخ ہے،
شبلی جو ہے پروفیسر شبلی کی حیثیت سے علی گڑھ یونیورسٹی میں رہے، لیکن جب علی گڑھ یونیورسٹی کے اوپر کچھ زیادہ ہی لادینیت کا رنگ انہوں نے دیکھا کہ صرف اسلامیات کا مضمون پڑھانے سے کوئی بات نہیں بن رہی، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے تو دوسری طرف چلے جا رہے ہیں، تو یہاں سے علی گڑھ اسکول آف تھاٹ سے دو اشخاص ٹوٹے ہیں۔ سیاسی میدان میں مولانا محمد علی جوہر، وہ پھر اینٹی تھیسس بنے، لیکن وہ سیاسی میدان کی بات ہے، اس وقت ذہن سے نکال دیجئے، اور علمی میدان میں علامہ شبلی۔ علامہ شبلی اور علامہ اقبال دونوں علامہ ہیں۔ علامہ اقبال سے ایک اسکول آف تھاٹ چلا ہے جس کو پھر ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے آگے بڑھایا ہے، باقی تو اقبال کا نام جو ہے کہتے ہیں، لیکن اس ٹائم میں کوئی کام اضافی انہوں نے کیا۔ شبلی کے دو شاگرد مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا فراہی جو ہیں ان کے رشتے دار بھی تھے، ان کے روح پر چلے ہیں سید ابوالعلا مودودی اور یہ ہے مولانا امین حسن اصلاحی۔ یہ جس طرح بریلویوں کے ساتھ جو ہے آپ نے ایڈ کیا ہے نا، احمد رضا خان بریلوی نے صرف ترجمہ کیا، تفسیر نہیں لکھی۔ حواشی مفتی نعیم مراد آبادی نے لکھے بریلوی مکتب فکر میں، دیوبندی مکتب فکر میں شیخ الہند نے ترجمہ کیا، اور حواشی صرف 5 پارے کے شیخ الہند کے ہیں، مولانا محمود حسن صاحب کے، باقی سارے شبیر العثمانی صاحب کے ہیں۔ علمی میدان میں مولانا تھانوی بہت آگے نکل گئے، ان کی تفسیر سے 3 تفسیریں اور نکل چکی ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا ادریس کاندھلوی، یہ نقشہ ذہن میں جمائیے کہ قرآن مجید کا فکر، اس کی تفسیر، اس کی انٹرپریٹیشن کے یہ اسکولز آف تھاٹ اس وقت ہمارے ہاں موجود ہیں۔ اس میں سے یہ ایکسٹریم لیفٹ ہے اور یہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ یہ بہرحال اسلم جراج پوری، عبداللہ چپڑالوی، غلام احمد پرویز، علامہ مشرقی گمراہ تو ہیں، لیکن بہرحال دائرہ اسلام سے ان کو خارج نہیں قرار دیا گیا۔ آرتھوڈاکس روایت پسند علماء میں عدد کے حساب سے تو سب سے بڑا حلقہ یہ ہے، اس لیے کہ عوام الناس جو ہے زیادہ تر انہی کے عقائد کے حامل ہیں۔ علمی اعتبار سے سب سے زیادہ مضبوط حلقہ یہ ہے۔ باقی اہل حدیث نے بھی ثناء اللہ امرتسری کے بعد بھی ایک تفسیر ہے احسن التفاسیر شائع کی ہے، جو ذرا آسان انداز میں ہے۔ علامہ اقبال نہ مفسر ہیں، لیکن میرے نزدیک اس دور کے سب سے بڑے ترجمان القرآن وہی ہیں، قرآن کی ترجمانی کرنے والے، ترجمہ نہیں ترجمانی۔ اور ان سے جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان میں صرف ڈاکٹر رفیع الدین ہیں، جن کی ایک کتاب بہت اہم ہے، قرآن اور علم جدید۔
اس کے بعد کا چیپٹر جو آج ہم نہیں پڑھیں گے لیکن وہ آپ پڑھیں گے بعد میں نے اپنا ان چار سے رشتہ جوڑا ہے. میں نے ان چار گوشوں سے اکتساب فیض کیا ہے. آرتھوڈکس علماء میں شیخ الہند اور مولانا شبیر احمد عثمانی، ان کو میں اپنے شیخین کہتا ہوں. شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی، شیخ الہند مولانا محمود حسن. تحریکی فکر میری مولانا ابوالکلام آزاد اور سید ابوالعلا مودودی سے ہے، اور ان کو میں ابوین کہتا ہوں. اپنے ابوالعلا ابوالکلام، یہ دو میرے علم قرآن میں ابوین کے درجے میں. شیخین وہ ہیں. مولانا فراہی اور مولانا امین حسن اصلاحی یہ میرے ہی این ہیں. اب کوئی اور لفظ اس کا بنتا نہیں ہے. فراہی اور اصلاحی ہی این. اور اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین یہ دکترین ہیں. جدید فکر، جدید فلسفہ، اس کی تنقیح، اس کا پوسٹ مارٹم، اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، وہ ان دونوں نے کیا ہے. وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. ان چار چیزوں میں دو چیزیں میری مزید شامل ہوئیں. منطقی ذہن، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے، اور سائنسی تعلیم. ان چھ چیزوں کا مجموعہ ہے میرا فکر قرآن یا میری قرآن مجید کے بارے میں جو سوچ ہے. لیکن یہ ہے اگلا چیپٹر اس کتاب کا. اس کا گویا کہ آج بھی باچا میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن وہ آپ اپنے طور پر اس کا مطالعہ ضرور کر لیجئے گا. کہاں گئے ڈاکٹر عابر؟ چلے گئے؟ اچھا ٹھیک. اب آئیے پڑھ لیں ہم اس کو. ہم اس سے قبل ایک موقع پر قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں ملت اسلامی کی نشأت ثانیہ کے عمل کے دوران دو متضاد نقطہ ہائے نظر اور طرز ہائے فکر پروان چڑھتے گئے. ایک وہ جس کا منبع اور سرچشمہ علی گڑھ بنا، اور دوسرے وہ جس کے مرکز و محور کی حیثیت دیوبند کو حاصل ہوئی. وہ سر سید احمد خان علی گڑھ اور یہ دیوبند. یہ حوالہ دیا جا رہا ہے اسلام کی نشأت ثانیہ کا جو آپ پڑھ چکے ہیں اچھی طرح. ابتدا میں راسخ العقیدہ علماء کی گرفت مسلم معاشرے پر اتنی مضبوط تھی کہ علی گڑھی طرز فکر کو اپنے لیے راستہ بنانے میں شدید مخالفت اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن بعد میں حالات کے تقاضوں کے تحت اس کے اثرات وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ انگریزی پڑھیں گے تو ملازمت ملے گی، کیونکہ جو مقام فارسی کا تھا مسلم انڈیا میں وہ اب انگریزی کا ہو گیا برٹش انڈیا میں. تو انگریزی پڑھیں گے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہائی اسکول جو ہے اسلامیہ اسکول ہو یا گورنمنٹ اسکول ہو وہاں پڑھیں گے. پھر کالج میں جائیں گے، اسلامیہ کالج ہو، گورنمنٹ کالج ہو، علی گڑھ ہو، کہیں اور ہو، تو اس کو تو پھیلنا ہی پھیلنا تھا. اور علماء کا حلقہ اثر سکڑتا چلا گیا. ظاہر بات ہے دنیا تو اب ان کے پاس نہیں رہی، تو خود بخود ان کا اثر تو سکڑنا ہی تھا. تاہم اب بھی ہمارے جسد ملی کے بحر محیط میں یہ دونوں روئیں بالکل مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کسی شان کے ساتھ بہہ رہی ہیں. اب بھی نظر آتا ہے ایک طرف وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کی سوچ ہے، ان میں زیادہ تر سر سید کا فکر ہے، حدیث سے بہت کم اعتنا ہے، سنت کا استخفاف ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. داڑھی نہیں رکھیں گے، کیا ضرورت داڑھی رکھنے کی؟ داڑھی کو فرض تھوڑا ہی ہے. اپنی مغربی تہذیب ہے، مغربی لباس ہے، مغربی پہناوا، نماز روزہ کر لیا، اللہ اللہ خیر صلاح، یہی اسلام ہے. اس سے زیادہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ تو چونکہ ایک رو کیا بڑی رو وہ ہے، لیکن چھوٹی رو یہ ہے. دارالعلوم ہے، اس میں سے مولوی نکلتا ہے تو وہ کہیں مسجد کا امام بنتا ہے، خطیب بنتا ہے، آخر نماز پڑھنے تو وہیں جائے گا، چاہے علی گڑھی ہو چاہے کوئی ہو. نماز وہاں جا کے پڑھے گا، جمعہ وہاں پڑھے گا، ان کی تقریریں سنے گا. اور بہت زیادہ اس کو اگر احتجاج ہوگا تو عین اس وقت جائے گا جب عربی خطبہ شروع ہوگا. اس سے پہلے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بیکار باتیں ہوتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں جانے کا.
لیکن عوام الناس کا جو مذہبی ایک ربط اور تعلق ہے وہ تو انہی کے حوالے سے ہے. تو یہ دو روئیں، دیز آر دی ٹو مین کرنٹس آف آور سوسائٹی. ان مین کرنٹس کا جو اوریجن ہے اس کو اچھی طریقے سے رجوع القرآن کے حوالے سے ٹاپ پر جو میں نے رکھا ہے اس کو سمجھ لیجیے. اور اگرچہ قومی اور سیاسی میدان میں علی گڑھی مکتب فکر کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی، تاہم مذہبی میدان میں اب بھی غلبہ و اقتدار راسخ العقیدہ علماء ہی کو حاصل ہے. اس تفرقہ و اختلاف کے جو اثرات ہماری قومی اور سیاسی جدوجہد پر مترتب ہوئے وہ ہماری اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے خارج ہیں. یہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ جلدی ہم وہ پڑھیں گے. اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن حکیم کی جانب توجہ التفات کا جو رجحان پیدا ہوا اس میں بھی یہ دونوں رنگ بالکل علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں. چنانچہ متذکرہ بالا تراجم و تفاسیر کو بنیادی طور پر دو گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک متجددانہ رنگ کی حامل تفاسیر. دیکھیے ایک لفظ ہے تجدید اور ایک ہے تجدد. اس میں کیا فرق ہے؟ باب تفعیل سے اور تجدد کیا فرق ہے ان میں؟ اور تجدد میں ایک دم عربی کے حوالے سے بات نہیں بتا رہے آپ جی. ہاں دیکھو یہ ہے بات، اصل کانٹے کی بات. یہ تجدید میں آپ کسی اور چیز کو جدید نیا کرتے ہیں، تجدد میں خود نئے ہوتے ہیں. تعلم میں آپ خود علم حاصل کرتے ہیں، تعلیم میں آپ کسی اور کو علم دیتے ہیں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ افعال کے مقابلے میں تفعیل جب آئے گا تو افعال میں کوئی کام دفعتاً ہو جانا اور تفعیل میں اس کا تدریجاً ہونا. انزال ایک دم اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ اتارنا. اعلام ایک دم بتا دینا، ہے دونوں متعدی، ایک دم بتا دینا اور تعلیم رفتہ رفتہ بتانا. تو تجدید کسی شے کو نیا کرنا. تو تجدید تو ہم چاہتے ہیں کہ ہو مجدد، اسلام کو نیا کیا جائے، اس کے اوپر سے جو غلط اثرات ہیں وہ ہٹا دیے جائیں. لیکن یہ کہ تجدد خود نئے بن جانا، نئے خیالات لا کے شامل کر دینا، تو یہ متجددانہ ہے. ایک متجددانہ رنگ کی حامل تفاسیر جن کے ضمن میں سر سید احمد خاں مرحوم کے تفسیر کو اصل الاصول کی حیثیت حاصل ہے، اور دوسری روایتی انداز کی راسخ العقیدہ تفاسیر جن میں حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور مولانا تھانوی کی تفسیر بنیادی اور اساسی اہمیت کی حامل ہے. چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر یا بالفاظ دیگر فقہ قرآنی کے میدان میں خواہ مولوی عبداللہ چکڑالوی کی چکڑالویت ہو، خواہ مولوی محمد علی لاہوری کی لاہوریت، اور خواہ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی مشرقیت ہو، خواہ چودھری غلام احمد پرویز کی پرویزیت، یہ سب فکر سر سید ہی کی شاخیں ہیں. کوئی زیادہ گہرا ہے، کوئی سطحی ہے، کوئی بہت زیادہ ایمفیسس کے ساتھ ہے، کوئی ذرا نرم ہے، لیکن ہے یہ سب اس کی شاخیں. اور ابھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ کراچی میں ایک شخص جو ہے خاصا ابھر گیا ہے، انگریزی میں وہ اسی فکر کو پھیلا رہا ہے، وہ شیخ، میں نام بھول جاتا ہوں اس کو، محمد شیخ. اور دوسری طرف مولانا تھانوی کے بیان القرآن پر مبنی 3 مزید تفسیریں منصع شہود پر آ چکی ہیں. ایک مولانا عبدالماجد دریابادی کی تفسیر جن میں تقابل ادیان اور خصوصاً بائبل ہسٹری کے ضمن میں بہت مفید مباحث ہیں. دوسری مولانا محمد ادریس کاندلوی کی تفسیر جس میں کلامی مسائل پر زیادہ توجہ کی گئی ہے. اور تیسری مولانا مفتی محمد شفیع کی تفسیر جس میں فقہی مسائل سے زیادہ اعتناء کیا گیا ہے. یہ مولانا تھانوی کے یہ 3 میں نے آپ کو بتا دیا شاگرد. جہاں تک مقدم الذکر مکاتب فکر کا تعلق ہے، یعنی سر سید احمد خاں اور ان کے جو شاخیں ہیں، ہمیں ان سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہم انہیں ضلالت اور گمراہی ہی کے مختلف رنگ یعنی شیڈز سمجھتے ہیں. بھئی ہمیں اس جائزے میں ان کا ذکر 2 وجوہ سے کیا گیا ہے، یعنی ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا جب گمراہ ہے تو، لیکن 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ذکر کیا گیا.
ایک یہ کہ ان کی مساعی سے بھی امت کے بعض عناصر میں قرآن مجید سے ایک دلچسپی پیدا ہوئی، اور اگرچہ ان کے زیر اثر یہ دلچسپی غلط رخ پر پڑ گئی ہے، تاہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر قرآن حکیم کے حقیقی اور اصلی علوم و معارف پیش کیے جائیں تو ان مکاتب فکر سے منسلک لوگوں کو بآسانی راغب کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کم سے کم جمود تو توڑ دیا، قرآن کی طرف متوجہ تو ہو گئے، پڑھنے تو لگے، سمجھنے تو لگے، یہ تو نہیں کہ کتاب مقدس بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ اگر کام کرتے ہیں، ان کے غلط فکر کی تردید کرتے ہیں، صحیح فکر کو ان کی جگہ پر دل نشین انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس لاہور میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ جو پرویزیت کے حلقے سے متعلق تھے لیکن وہ ہمارے ساتھ منسلک ہوئے، وہاں سے تائب ہو گئے۔ ایسا ہوا ہے، اس لیے کہ واقعتاً نہایت ہی مؤثر انداز میں وہ شخص تقریر کرتا تھا، بڑا ڈرامائی انداز تھا اس کا، بڑا مرصع اور مسجع انداز ہوتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر یہ کہ جو عشق رسول کا ظاہری معاملہ ہے، حضور کا نام آتا تھا تو اس کے آنکھوں کے اندر پانی آ جاتا تھا، آنسو آ جاتے تھے، اس سے لوگ بہت متاثر ہوتے تھے، لیکن تھی گمراہی۔ لیکن یہ کہ بہرحال ایک درجے میں تو انہوں نے کام کیا نا، کہ کم سے کم قرآن کی طرف متوجہ تو کیا۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی توجہ کو غلط رخ پر جو ہے پڑ گئی ہے اس سے ہٹا کر صحیح رخ پر لے آئیں۔ اور دوسرے یہ کہ ان مکاتب فکر نے گویا کہ ایک دعویٰ تھیسس کی شکل اختیار کر لی، جس کے جواب دعویٰ اینٹی تھیسس کے طور پر راسخ العقیدہ علماء کو ترجمہ و تفسیر قرآن کی جانب متوجہ ہونا پڑا، اور اس طرح ایک بڑا ذخیرہ اردو تراجم و تفاسیر کا تیار ہو گیا، جس سے قرآن مجید کی جانب عوام کی توجہات کے انعطاف کا عمل تیز تر ہو گیا۔ یعنی وہی بات جو میں نے جو بڑا سا ایک ایرو کھینچا ہے کہ یہ اگر ٹھوکا نہ لگتا علماء کو تو شاید وہ قرآن کی طرف ابھی متوجہ نہ ہوتے، لیکن جب قرآن کے حوالے سے گمراہ کن چیزیں سامنے آنے لگیں تو اب انہیں متوجہ ہونا پڑا کہ بھائی اب ترجمہ کرو۔ شیخ الہند نے بھی شاہ عبد القادر کے ترجمے کو جو ہے نیا کیا کہ 100 برس بیت گئے ہیں اور اس میں اردو کا ایڈیم چینج ہو چکا ہے، تو میں نے انہی کے ترجمے کو نئے محاورے کی شکل دے دی ہے۔ شبیر احمد عثمانی صاحب نے اس کے حواشی لکھے اور بڑے پیارے حواشی ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی میدان میں آئے، پوری تفسیر بیان القرآن انہوں نے لکھی۔ پھر ان کے شاگرد 3 جو ہیں، عبد الماجد دریابادی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا ادریس کاندھلوی، 3 تفسیریں علیحدہ لکھ دی۔ مولانا ادریس کاندھلوی کے ہاں فقہی انداز زیادہ ہے، فقہی مسائل نہیں، کلامی مسائل۔ مفتی شفیع صاحب جو کہ مفتی ہیں، ان کے ہاں فقہی انداز جو ہے، مسائل فقہ اس کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مولانا عبد الماجد دریابادی نے چونکہ بائبل کا بڑا مطالعہ کیا تھا، ہندو مذہب کا بہت مطالعہ کیا تھا، تو جو کمپیریٹیو ریلیجن ہے ہندوازم اور کرسچینٹی سے، اس کا بہت عمدہ ریفرنسز آپ کو ان کے ہاں مل جائیں گے۔ تو یہ کام ہوا ہے، لیکن شاید یہ کام نہ ہوتا اگر سر سید نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ انہیں ایک طرح سے گویا کہ آپ بیدار کر دیا کہ یہ تو معاملہ جو ہے قرآن سے بہت فتنے اٹھائے جا رہے ہیں، تو اب ہمیں قرآن کے صحیح فکر کو لوگوں کے سامنے جوابی طور پر پیش کرنا ضروری ہے۔ ویسے یہ عرض کرنا غالباً خارج از محل شمار نہیں ہوگا کہ خود علماء کے حلقوں میں تاحال قرآن حکیم پر توجہ اس درجے مرکوز نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ راقم الحروف نے ایک بار مولانا سید محمد یوسف بن نوری، اب یہاں پہ مدۃ ذلہ لکھا ہوا ہے اس لیے کہ یہ اس وقت کا مضمون لکھا ہوا ہے جبکہ وہ زندہ تھے، اسے بدل جانا چاہیے، رحمت اللہ علیہ ہونا چاہیے۔ دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اصول حدوث اور اصول حدیث اور اصول فقہ پر تو ہمارے یہاں ضخیم تصانیف موجود ہیں، لیکن اصول تفسیر پر کل 2 مختصر رسالے ملتے ہیں، ایک امام ابن تیمیہ کا اور ایک دوسرا شاہ ولی اللہ دہلوی کا الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، جس کا ہم تذکرہ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا جواب تو مولانا نے قدر توقف کے بعد یہ دیا کہ اصل میں اصول فقہ کی کتابوں میں اصول تفسیر بھی زیر بحث آ جاتے ہیں۔ جب آپ فقہ کے اصول مرتب کریں گے تو سب سے پہلی سورس قرآن ہے، تو قرآن سے کیسے ڈرائیو کریں گے آپ؟ تو وہ گویا کہ اصول تفسیر اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ جواب بہت ذہانت پر مبنی جواب تھا، لہذا علیحدہ تصانیف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن جب میں نے دوسرا سوال کیا، جب میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کے دارالعلوم میں تخصص فی الحدیث کا شعبہ بھی ہے، یعنی ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے فارغ التحصیل ہو گئے، درس نظامی مکمل ہو گیا، وہ تو گویا کہ ایک طرح کے گریجویٹس ہو گئے، اب گویا کہ ایم اے لیول کا تخصص شروع ہوتا ہے، خصوصی اب اس میں شعبے ہیں، تخصص فی الفقہ، تخصص فی الحدیث، تو تخصص کے مختلف شعبے ہیں۔ آپ کے دارالعلوم میں تخصص فی الحدیث کا شعبہ بھی ہے اور تخصص فی الفقہ کا بھی، لیکن تخصص فی التفسیر کا شعبہ موجود نہیں ہے۔ تو اس پر مولانا نے پوری فراخ دلی کے ساتھ تسلیم فرمایا کہ یہ ہماری کوتاہی ہے،
یہ بھی بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی شخصیت کی طرف سے یہ اعتراف کر لینا کہ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ یہ میں دلیل کے طور پر لا رہا ہوں کہ اگر سر سید نے کچھ نہ کیا ہوتا، گڑبڑ نہ کی ہوتی، تو علماء بالکل ہی بیدار نہ ہوتے، لیکن اب بھی جتنے کچھ بیدار ہوئے ہیں حقیقت میں وہ تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ چونکہ ان کا مطالعہ جدید علوم کا ہے نہیں، لہذا وہ اگر درس قرآن کا حلقہ قائم بھی کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں اس سے متاثر نہیں ہوتے، اس لیے کہ جدید نہ اصطلاحات جانتے ہیں، نہ جدید مسائل سے واقف ہیں، نہ جدید فکر کو جانتے ہیں، تو ایک گیپ آف کمیونیکیشن رہ جاتا ہے۔ چنانچہ اسی شہر لاہور میں جب میرے درس کا حلقہ بہت ہی وسیع ہوا یہاں مسجد شہداء میں، تو پھر علماء کو خیال ہوا کہ کچھ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ مولانا محمد مالک کانزوی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا بھی ایک حلقہ درس شروع کیا گیا، لیکن اس میں لوگ آئے نہیں، اس لیے کہ ایک گیپ آف کمیونیکیشن ہے۔ وہ گفتگو کرتے ہیں ان اصطلاحات میں جو کئی سو سال پرانی کتابوں کی اصطلاحات ہیں، میں بات کرتا ہوں جدید اصطلاحات میں، جس سے کہ بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے علم کا کوئی مقابلہ نہیں ان کے علم سے، ان کا علم جو ہے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ تو بڑے بڑے ڈیمز کے مانند ہے، بہت گہرا اور بہت پانی جمع ہوا ہے، لیکن چاہے تربیلا ڈیم ہو اور چاہے وہ منگلا ڈیم ہو، پانی وہاں کھڑا ہوا تو بیکار ہے۔ پانی تو فائدہ دے گا جبکہ وہ دریا میں جائے، دریا سے پھر نہروں میں جائے، نہروں سے پھر وہ کھالوں میں جائے اور راج باہوں میں جائے، زمین پر پہنچے گا تو وہ پانی فائدہ دے گا۔ یہ جو ابلاغ ہے، پہنچانا، اس کا ان کے پاس کمیونیکیشن چینل جو ہے وہ بلاکڈ ہے، جو بات وہ کرتے ہیں وہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بہرحال اس وجہ سے علماء کا کوئی ابھی تک جو ہے کوئی بڑے پیمانے پر رجوع الی القرآن نہیں ہوا ہے، اگرچہ یہ تفاسیر جو ہیں بہرحال میدان میں آ گئی ہیں۔ تو اس پر مولانا نے پوری فراخ دلی کے ساتھ تسلیم فرمایا کہ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اسی طرح حیرت ہوتی ہے کہ حلقہ دیوبند کے علماء کرام کے دلوں میں حضرت شیخ الہند کا جو مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے اور فی الواقع ہے، وہ ازہر من الشمس ہے، لیکن ان کی آخری نصیحتوں میں سے اہم ترین نصیحت جسے نقل فرمایا مفتی محمد شفیع نے، اس پر عمل کہیں نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ۔ یہ آپ پڑھ لیں گے، اس کتاب میں بھی ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے آخر میں بھی ہے، شیخ الہند نے جو مشورے دیے تھے کہ ہماری جو یہ 1920 کی بات ہے، جب یہ رہائی پا کر آئے ہیں مالٹا سے رہا ہو کر، دارالعلوم دیوبند کے ایک جلسے میں انہوں نے دو باتیں کہیں کہ ہم نے تو اپنی اسیری کے دوران میں جتنا غور کیا کہ مسلمان اتنے پسماندہ کیوں ہو گئے، ذلیل کیوں ہو گئے، مغلوب کیوں ہو گئے، تو اس کے دو سبب سمجھ میں آئے۔ ایک ہمارا قرآن سے دوری، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات۔ لہٰذا میں تو یہ طے کر کے آیا ہوں کہ اب جو بھی زندگی ہے، جتنی بھی بقیہ اللہ مہلت دے گا، دو کاموں میں صرف کروں گا۔ ایک تو یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے مکاتب جو ہیں گلی گلی قائم کیے جائیں، جو بچوں کو قرآن پڑھائیں، اور عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن کے حقائق و معارف سے روشناس کیا جائے۔ یہ 1920 میں عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کیا حضرت شیخ الہند نے۔ اور دوسرے یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب اس اجتماع میں موجود تھے جہاں حضرت شیخ الہند نے یہ بات کہی تھی، اور ہم انڈیٹڈ ہیں، ہم ان کے ممنون احسان ہیں کہ انہوں نے یہ واقعہ پورا نقل کیا اپنی ایک کتاب میں، وحدت امت نامی کتاب، ہم بھی چھاپتے ہیں اسے، اس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ ساتھ ہی یہ لکھا کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الہند نے جو دو باتیں کہی تھی وہ بھی اصل میں ایک ہی ہیں، اس لیے کہ ہمارے اختلافات کا سبب بھی قرآن سے دوری ہے۔ مرکز وہ تھا، حبل اللہ وہ تھا، اس سے جب دور ہو گئے تو آپس میں ایک دوسرے سے بھی کٹتے چلے گئے، لیکن اس پر کوئی عمل جو ہے حلقہ دیوبند کے اندر نظر نہیں آتا۔ بہرحال علی گڑھ اور دیوبند کی ان دو انتہاؤں کے مابین ملت اسلامیہ ہند کے محیط میں فکر قرآنی کے 3 سوتے اور پھوٹے، جنہیں مجموعی طور پر سنتھیسس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کو تھیسس قرار دیا، یہ اینٹی تھیسس ہو گیا۔ اس درمیان میں اسی لیے میں نے ان کو رکھا کہ یہ سنتھیسس کی 3 شکلیں ہیں کہ قدیم اور جدید کو ملایا جائے، ان کے درمیان سے بات کی جائے۔ وہ 3 سوتے کون سے ہیں؟ ایک وہ جس کا منبع اور سرچشمہ بنے علامہ اقبال مرحوم، جو معروف اور متداول معنوں میں تو نہ مترجم قرآن تھے نہ مفسر قرآن، میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ، بلکہ ان کی تعلیم بھی نہ کسی دارالعلوم میں ہوئی تھی نہ جامعہ اسلامیہ میں۔ اس کے برعکس وہ اسکولوں اور کالجوں کے تعلیم یافتہ اور یورپی یونیورسٹیوں کے فیض یافتہ تھے۔
بئی ہما قرآن حکیم کی ترجمانی کے اعتبار سے ان کا مقام یقیناً رومی ثانی کا ہے۔ رومی کے بارے میں ہمارے ایک بہت بڑے شاعر نے، اور شاعر بھی مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہ مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ فارسی زبان میں گویا کہ یہ قرآن ہے مولانا روم کی مثنوی۔ تو میرے نزدیک میرا جو کتابچہ ہے علامہ اقبال اور ہم، اس میں نے کہا ہے رومی ثانی کی حیثیت علامہ اقبال کی ہے کہ ان کی شاعری نے قرآن کی ترجمانی کی ہے مکمل اور اعلیٰ ترین سطح پر، یہاں تک کہ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ مناجات بحضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تک کہہ دیا، گر دلم آئینہ بے جوہر است۔ حضور سے مناجات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حضور اگر میرا دل ایسے آئینے کے مانند ہے جس میں چمک ہی نہیں، ورب حرفم غیر قرآن مضمر است، اور حضور اگر میرے پیغام میں، میری شاعری میں قرآن کے سوا کوئی اور شے داخل ہو گئی ہے، ذرا غور کیجئے، ورب حرفم غیر قرآن مضمر است، پردہ ناموس فکرم چاک کن، میرے فکر کے ناموس کا پردہ چاک کر دیجئے، این خیاباں راز خارم پاک کن، پھر تو گویا کہ شاہراہ پر میری حیثیت کانٹے کی ہے جس کو یہاں سے ہٹا دیا جانا چاہیے، روز محشر خار و رسوا کن مرا، اور محشر کے دن، حشر کے روز ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ذلیل اور خوار کیجئے گا، بے نصیب از بوسے پاک کن مرا، اور مجھے اپنے قدم کے بوسے کی سعادت سے محروم کر دیجئے گا اگر میں نے قرآن کے سوا کچھ کہا۔ اس سے بڑا دعویٰ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور یہ صحیح ہے دعویٰ۔ اقبال کی ابتدائی شاعری کو چھوڑ دیجئے، وہ اس کا ایک فارمیٹو سٹیج ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں مفصل۔ اس کے بعد تو میرے نزدیک میں انہیں ترجمان القرآن قرار دیتا ہوں، اور میرے نزدیک جدید فکر کی سطح پر تو ایک ہی شخص ہے، باقی جس نے ان سے خونشہ چینی کی ہے، مولانا مودودی نے ان سے خونشہ چینی کی ہے، میرے فکر کے مطابق مولانا ابوالکلام آزاد نے ان سے خونشہ چینی کی ہے۔ خیر میں تو یوں سمجھیے کہ ان کا جو حضرت شیخ مجدد الفسانی نے الفاظ کہے ابن عربی کے بارے میں کہ من ذل بردار خان ایشانم، میں تو ان کے دسترخوان کے جھوٹے ٹکڑے کھانے والوں میں سے ہوں، میری حیثیت تو وہ ہے، لیکن ترجمان القرآن اس دور کا اصل میں اقبال ہے۔ گر دلم آئینہ بے جوہر است، ورب حرفم غیر قرآن مضمر است، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیاباں راز خارم پاک کن، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسے پاک کن مرا۔ چنانچہ ان کے اشعار تو ایمان و یقین کے کیف و سرور، محبت الہی اور عشق رسول کے سوز و گداز اور جذبہ و جوش ملی سے مملو ہیں ہی۔ یہ مملو کی کیا معنی ہے جی؟ ملے ہوئے، کیا اس کی روٹ کیا ہے؟ یہ اردو کا ملا ہوا جو ہے وہ آپ نے جوڑ دیا یہاں لا کے۔ آپ لوگوں کی وہ ترکیب اضافی سے بھی میں خاصا مایوس ہوا ہوں، بہت کم لوگوں کے درست ہے جی۔ املا سے ہے، کون کہہ رہا ہے؟ کیا معنی املا کے؟ جی اب یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لما یدمو، لا حول ولا، ملأ یملأ، بھرا ہوا ہونا، ملأ، اور ملا سرداروں کو کیوں کہا جاتا ہے؟ قال الملأ من قومہ، کسی محفل میں سردار موجود ہو تو معلوم ہوتا ہے محفل بھری ہوئی ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس لیے ملأ سرداروں کو کہا جاتا ہے۔ مولئت حرسا شدیدا و شہبا، جنات نے کہا تھا کہ ہم نے آسمان کو دیکھا، انا لمسنا السماء، ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا، مولئت حرسا شدیدا، بڑے زبردست پہرے لگا دیے گئے، بھرا ہوا ہے پیروں سے۔ تو ملأ یملأ، اس سے مملو، مفعول، مملوء۔
چنانچہ ان کے اشعار تو ایمان و یقین کے کیف و سرور، محبت الہی اور عشق رسول کے سوز و گداز اور جذبہ و جوش ملی سے مملوء ہیں ہی۔ ان کے خطبات بھی در حقیقت وقت کی اعلیٰ ترین فکری سطح پر مطالعہ قرآن حکیم ہی کی ایک کوشش کا مظہر ہے، جس کے ذریعے علامہ مرحوم نے جدید ریاضیات و طبیعیات اور فلسفہ و نفسیات کا رشتہ قرآن حکیم کی اساسی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر دور حاضر میں دین و مذہب کی گاڑی کا آگے چلنا محال مطلق ہے۔ اگرچہ میں نے عرض کیا ہے اسلام کی نشرت ثانیہ میں کہ اس کتاب کے بعض جو ہیں مباحث ان سے مجھے اختلاف ہے، لیکن یہ کہ اس فکر، اس ڈائریکشن میں پہلی کوشش یہی تھی کہ جدید فزکس، جدید سائیکالوجی، جدید میتھمیٹکس، ان کے جو ٹاپ موسٹ خیالات ہیں ان کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جائے، اور جوڑا جائے اس طریقے پر نہیں جیسے کہ سر سید احمد خان نے جوڑا ہے، بلکہ واقعتاً قرآن پر اعتماد رکھ کر، قرآن کو اصل مان کر اس کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کو اس کے تابع رکھ کر جوڑنے کی کوشش، اگرچہ اس میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ علامہ مرحوم کی اس فکری کاوش کے ضمن میں ان کے معروف ہم نشینوں نے تو کوئی مزید کام نہیں کیا، البتہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اس سلسلے میں خاصی وقی خدمات سر انجام دیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک طرف قرآن اور علم جدید نامی تالیف کے ذریعے بعض جدید اور اہم نظریوں اور فلسفوں جیسے ڈارون کا نظریہ ارتقاء، فرائڈ کا نظریہ جنس، مارکس کا نظریہ جدلی مادیت وغیرہ کا جائزہ قرآن حکیم کی روشنی میں لیا اور ان کے صحیح اور غلط اجزاء کی نشاندہی کی کوشش کی۔ ان نئے نظریات میں سے کوئی بھی ایبسولیوٹلی رانگ نہیں ہے، ہر نظریے کے اندر کوئی پہلو صحیح ہے، لیکن کوئی شے باطل کی بھی شامل ہو گئی۔ اصل کام یہ ہے کہ اب آپ اس کے صحیح اور غلط اجزاء کا تجزیہ کر سکیں، علیحدہ کر سکیں، یہ کام ہے جو کرنے کا۔ دوسری طرف آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی تصنیف کے ذریعے علامہ مرحوم کے فلسفہ خودی کو ایک مرتب اور منظم نظام فکر کی حیثیت سے واضح کیا اور ثابت کیا کہ نوع انسانی کا مستقبل اسی نظریے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بر صغیر میں قرآنی فکر کا دوسرا دھارا مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی شخصیت سے پھوٹا، جس پر فکر سے زیادہ دعوت کا رنگ غالب تھا۔ مولانا مرحوم مفسر قرآن کی حیثیت سے تو بہت بعد میں متعارف ہوئے، اس لیے کہ ترجمان القرآن کی جلد اول 1930 کے لگ بھگ شائع ہوئی، تاہم ان کی قرآن حکیم کی ترجمانی اور قیام حکومت الہیہ کے لیے دعوت جہاد کا ڈنکا بر صغیر کے طول و عرض میں 1912 تا 1916 الہلال اور البلاغ کے ذریعے بچ چکا تھا، اور اس ضمن میں وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایسی عظیم شخصیت تک سے خراج تحسین وصول کر چکے تھے۔ افسوس ہے کہ 1920 اور 1921 میں جب بعض علماء کی مخالفت کے باعث مولانا مرحوم امام الہند کے منصب پر فائز ہوتے ہوتے رہ گئے، تو ایک شدید رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور وہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر کے مصداق اس راہ ہی کو تج کر انڈین نیشنل کانگریس کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر رہ گئے، اور اس طرح کم از کم عارضی طور پر بر صغیر میں قرآنی فکر کے اس دھارے کے سوتے خشک ہو گئے۔ مزید افسوسناک امر یہ کہ گاندھی جی کی شخصیت کے زیر اثر مولانا مرحوم وحدت ادیان کے بھی پرچارک بن گئے، اور اس طرح گویا برہمو سماج کی تقویت کا ذریعہ بن گئے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں چیزیں، اس لیے اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ تاہم الہلال اور البلاغ کی دعوت اتنی بودی اور بے جان نہ تھی کہ اس طرح ختم ہو جاتی، چنانچہ اس نے فوراً ایک دوسری فعال شخصیت کی صورت میں ظہور کر لیا، جس نے اولاً مولانا آزاد مرحوم کے نعرہ جہاد کو ایک مبسوط تصنیف کا موضوع بنایا، اور الجہاد فی الاسلام ایسی مارکت الآراء کتاب بالکل نوعمری ہی میں لکھ ڈالی، اور پھر 1932 سے مولانا آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن کے ہم نام ماہنامے کے ذریعے، یہ 1933 کر لیجیے اس کو، قرآن حکیم کی ترجمانی اور خاص طور پر اس کی انقلابی دعوت کے تسلسل کو باقی رکھا۔ یہ ہے مولانا ابوالعلا مودودی، جنہوں نے ایک طرف قیام حکومت الہیہ کے نصب العین کے پیش نظر 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی، اور دوسری طرف تفہیم القرآن کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیمات اور خصوصاً اس کی انقلابی دعوت کا تعارف بر صغیر کے طول و عرض میں بالخصوص جدید تعلیم یافتہ نسل کے ایک بہت بڑے حلقے میں کرا دیا۔ اور اگرچہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ اپنے پیش رو ہی کی طرح جو ایک وقتی سی رکاوٹ سے بد دل ہو کر کانٹا ہی بدل گیا تھا، یعنی ابوالکلام آزاد، علماء کی مخالفت سے بد دل ہو کر انہوں نے کانٹا ہی بدل دیا، لائن ہی بدل دی۔ وہ جو قائم کی تھی دارالارشاد جو ہے وہ بھی ختم ہوا، اور جو حزب اللہ بنائی تھی وہ بھی ختم ہوئی، یہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مولانا مودودی بھی قیام پاکستان کے وقت کچھ فوری سی توقعات اور وقتی سے امکانات سے دھوکہ کھا کر پاکستانی سیاست کے گرداب میں کود پڑے،
اور پورے 30 برس ہونے کو آئے کہ وہ پوری جماعت سمیت اسی سیرائے تیہ میں سرگرداں ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ 40 سال پورے کر کے بھی انہیں یا ان کی جماعت کو اس سیرہ نوردی سے نجات ملے گی یا نہیں۔ یہ کب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نوٹ کر لیجئے، یہ سن 67 میں میں نے مضامین لکھے ہیں، تو اس حوالے سے سن 67 نہیں، سن 76، 30 برس ہو چکے تھے اس وقت الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے۔ بہرحال وہ جماعت اسلامی تو ابھی تک اسی چکر کے اندر ہے، اور اس پر بھی جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ عمر کے آخری مرحلے میں خلافت اور ملوکیت نامی تالیف کے ذریعے مولانا مودودی رفض اور تشیع کی تقویت کا سبب بن گئے۔ یعنی ابو الکلام آزاد اس دین کے راستے کو، قرآن کے راستے کو چھوڑ کر متحدہ قومیت، انڈین نیشنلزم کے دائرے میں چلے گئے۔ نمبر 2، وہ اس وحدت ادیان کے پرچارک بن گئے جو برہمو سماج کا تصور تھا اور دین الہی کا تصور تھا۔ مولانا مودودی پاکستانی نیشنلسٹ سیاست کی گرداب میں پھنس گئے، اور خلافت و ملوکیت نامی کتاب کے ذریعے سے شیعیت کو اور رفض کو انہوں نے تقویت پہنچائی۔ بہت سملیرٹی ہے، تاہم ان کی خدمات بالکل رائگاں جانے والی نہیں ہے۔ انہوں نے بلا مبالغہ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں اسلام کے غلبے کی آرزو پیدا کی ہے، اور ہزاروں کو اس جد و جہد میں عملاً مبتلا کیا ہے، اور اگرچہ غلط فیصلے اور اس پر بیجا اصرار نے ان کی 40 سالہ مساعی کو غلط رخ پر ڈال دیا ہے، تاہم قرآن کی انقلابی دعوت کا جو سور انہوں نے پھونکا ہے وہ یقیناً بہت سے دلوں کو گرماتا رہے گا۔ اور کیا عجب کہ ابو الکلام آزاد مرحوم ثم ابو الاعلیٰ مودودی کی یہ دعوت جہاد پھر کسی گوشے سے نئی آب و تاب اور تازہ جوش و خروش کے ساتھ ابھرے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہی کام ہے جو ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا یہ مولانا ابو الکلام آزاد، سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کی جماعت تھی حزب اللہ، ان کی جماعت اسلامی، ہماری تنظیم اسلامی۔ یہ درمیانی گوشوں کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت۔ درمیان میں ایک علامہ اقبال، ڈاکٹر رفیع الدین ڈاکٹرین، دوسرے مولانا آزاد اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، ابوین۔ اب آئیے تیسرا، وہ عظیم شخصیت جس سے بر صغیر میں دیوبند اور علی گڑھ کے مابین قرآنی فکر کا تیسرا سوتا پھوٹا، مولانا حمید الدین فراہی کی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ قدیم اور جدید کا حسین ترین امتزاج انہی کی ذات میں ہوا۔ انہوں نے 20 سال ہی کی عمر میں اس دور کے چوٹی کے علماء سے فارسی علوم اور دینی علوم کی تحصیل مکمل کر لی تھی۔ اس کے بعد وہ علی گڑھ کے ماحول میں رہے، اور وہاں انہوں نے انگریزی زبان اور فکر جدید کا براہ راست مطالعہ کیا۔ پھر ان کی نگاہیں قرآن حکیم پر مرتکز ہو گئیں، اور انہوں نے باقی پوری زندگی حکمت قرآن کی گہرائیوں میں غوطے لگانے میں بسر کر دی۔ اور اگرچہ ان کا مزاج کاتا اور لے دوڑی کے بالکل برعکس، نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجئے۔ ایک محاورہ اردو زبان کا ہے، کاتا اور لے دوڑی، کوئی ذرا سا آپ نے لکھا فوراً شائع کرنے کی طرف بھاگے، اور ایک یہ ان کا مزاج تھا لکھ کر رکھتے رہتے تھے، اپنی زندگی میں کچھ شائع نہیں کیا، اور پھر نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔ فائل کھولی ہوئی ہے، اس میں کوئی چیز لکھی شامل کر دی، کچھ عرصے کے بعد پھر نظر ثانی کی، تو ایک مفکر کا انداز تھا ان کا۔ چنانچہ اپنی زندگی میں مفسر یا مصنف و مؤلف کی حیثیت سے شہرت پانے کی کوئی کوشش انہوں نے نہیں کی، بلکہ جو کچھ لکھا اسے حوالہ صندوق کرتے چلے گئے۔ تاہم ان کی جو چند مختصر چیزیں ان کی زندگی میں شائع ہوئیں، انہوں نے ان کے تدبر قرآن کا لوہا وقت کے چوٹی کے علماء و فضلاء سے منوا لیا، اور ان کی مشائی کا اصل حاصل یہ برآمد ہوا کہ تدبر قرآن کا صحیح نہج واضح ہو گیا، اور قرآن حکیم کی معدن علم و حکمت سے معرفت کے ہیرے جواہرات نکالنے کا صحیح طریق معین ہو گیا۔ یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ میں اس طریق کو تو صحیح سمجھتا ہوں، لیکن نتائج جو انہوں نے اخذ کیے ان میں سے بعض سے مجھے انہوں نے بالکل نیچری انداز میں کی ہے کہ یہ پرندے نہیں آئے تھے کہ جنہوں نے وہ ان کے چونچوں اور پنجوں کے اندر کوئی وہ تھے کنکر، اور ان سے وہ ہاتھی مر گئے اور فوجی مر گئی، نہیں، بلکہ وہ تو اصل میں پتھراؤ کیا تھا عرب کے اپنے لوگوں نے کھڑے ہو کر پہاڑوں پر چڑھ کر، اس سے موت واقع ہوئی تھی۔ البتہ پرندے آئے تھے ان کا گوشت کھانے کے لیے، کیونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی جدید نیچری ذہن کے کہ وہ پرندے آئیں اور پرندوں کی چونچوں میں اور پنجوں کے اندر جو ہیں وہ کنکریاں ہوں، اور ان کنکریوں سے ہاتھی مر جائیں اور انسان مر جائیں۔
تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سارے میں نے شعبے گنوا دیے ہیں، لیکن 100% معاملہ جو ہے وہ تو آدمی کو سوچنا پڑتا ہے کہاں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ میتھوڈالوجی صحیح ہے، لیکن میتھوڈالوجی سے جو نتائج اخذ کیے گئے وہ صحیح نہیں ہے، بات صحیح نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ مولانا فراہی پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و احسان یہ ہوا کہ انہیں ایسے شاگرد بھی میسر آ گئے جنہیں انہوں نے اپنے طرز پر غور و فکر کی تربیت خود دے کر تیار کر دیا تاکہ وہ ان کے بعد ان کی روشن کی ہوئی راہ پر آگے بڑھ سکیں۔ ان کے تلامذہ میں سب سے زیادہ نمایاں مقام تو حاصل ہے مولانا امین احسن اصلاحی کو، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ حقیقت شرک، حقیقت توحید، حقیقت تقویٰ اور حقیقت نماز جیسی گرامایہ تصانیف کے ذریعے خالص قرآنی علم کلام کی تدوین کی راہ کھول دی۔ مولانا کی یہ چاروں تصانیف اب یکجا حقیقت دین کے نام سے مطبوعہ موجود ہیں، بلکہ خواہ عمر کے آخری حصے میں سے ہی اپنے استاذ کے اصول پر باقاعدہ تفسیر تدبر قرآن بھی تحریر کر دی، جو اب الحمدللہ تکمیل کو پہنچنے ہی والی ہے، یہ بھی تکمیل کو پہنچ چکی، بہت عرصہ ہوا۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں مولانا صدر الدین اصلاحی، جو بھارت ہی میں مقیم ہیں۔ بے لگام اور مادر پدر آزاد متجددین، اب یہ فقرہ جو ہے آخری سمجھ لیجیے، بے لگام اور مادر پدر آزاد متجددین، وہ تو ایکسٹریم لیفٹ، اور روایت پرست اور قدامت پسند علماء، یہ ادھر ہیں، کہ بین بین فکر قرآنی کے یہ تین دھارے جو بر صغیر پاک و ہند کے محیط علمی میں بہہ رہے ہیں، بظاہر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے جذب و انجذاب کا شدید میلان رکھتے ہیں۔ جذب و انجذاب کے کیا معنی؟ باب انفعال سے انجذاب، خود جذب ہو جانا، اور جذب کے معنی کسی دوسری شے کو جذب کر لینا۔ تو جذب و انجذاب، جب تک یہ دونوں صفتیں موجود نہ ہوں تو جذب نہیں ہوگا۔ کوئی شے جذب ہو ہی نہیں سکتی تو کیسے جذب کریں گے اسے؟ کسی شے میں جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ کیسے جذب کرے گی؟ جیسے یہ ہے کہ کمبسٹیبل، کوئی شے جو جل سکتی ہے اسی کو آپ جلا سکتے ہیں، جو انکمبسٹیبل ہے اسے آپ جلا نہیں سکتے۔ آپ جتنی چاہے گرمی اس کو پہنچا دیں، وہ پگھل جائے، کچھ اور ہو جائے، آگ نہیں لگے گی اسے، انکمبسٹیبل۔ تو اسی طریقے جذب و انجذاب، جب دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ جذب ہونے کا عمل پورا ہوگا۔ ان میں سے مؤخر و ذکر دو دھارے تو در حقیقت پھوٹے ہی ایک عظیم شخصیت، عظیم اور گمبھیر شخصیت سے ہیں، جس نے دیوبند اور علی گڑھ کے مابین ایک درمیانی راہ نکالنے کی غرض ہی سے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ڈیرا لگایا تھا، علامہ شبلی۔ ہماری مراد علامہ شبلی نعمانی مرحوم سے ہے، جنہیں مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم دونوں کے مربی کی حیثیت حاصل ہے۔ ہم نے اب سے لگ بھگ 8 سال قبل ایک مفصل مضمون انہی صفحات میں تحریر کیا تھا، جن میں علامہ شبلی، مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم کے ذاتی میلانات اور علمی و فکری رجحانات کا جائزہ لیا گیا تھا، اور جس کی تصویر مولانا عبدالماجد دریابادی نے، جنہیں بلا شبہ اس قافلے کے آخری مسافر کی حیثیت حاصل ہے، ان الفاظ میں کی تھی: حیرت ہو گئی شبلی، فراہی، ابوالکلام تینوں کی یہ نبازی بعد زمانی اور بعد مکانی دونوں کے باوجود اتنی صحیح کیوں کر لی؟ در حیرتم کے بعد فروش از کجا شنید، میں حیران ہوں کہ یہ چیزیں کیسے بادہ فروش نے سن لی۔ اس کے بعد ایک طویل اقتباس ہے، وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ مضمون تو ہمیں اصل میں پورا بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اب آگے اگلے 124 صفحے پر آخری الفاظ پڑھ لیجئے۔ قصہ مختصر، یہ کنکلوژن ہے۔ علامہ شبلی نعمانی، امام حمید الدین فراہی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے مابین قرب و یگانگت کا یہی رشتہ تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے معنوی خلیفہ مولانا سید ابوالعلا مودودی نے قیام حکومت الہیہ کے نصب العین کے پیش نظر جماعت اسلامی کی تاسیس کی، تو ان کی دعوت پر نہ صرف یہ کہ مولانا فراہی کے تمام نمایاں شاگرد بشمول مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا اختر احسن اصلاحی اور مولانا صدر الدین اصلاحی لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے، بلکہ مولانا شبلی کے تلمیذ رشید مولانا سید سلیمان ندوی کے 2 ارشد تلامذہ، یعنی مولانا ابوالحسن علی ندوی اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم بھی من نیز حاضر می شوم کے مصداق بن گئے۔ یہ جو چونکہ ان کے درمیان اتنا کلوز کانٹیکٹ تھا، اب اس کلوز کانٹیکٹ کو یوں سمجھیے، یہ چونکہ ان دو انتہاؤں کے بین بین ہے، یہ متجددانہ اور یہ قدامت پرست، ان کے درمیان یہ 3۔ علامہ اقبال ہیں جنہوں نے مولانا مودودی کو پنجاب بلایا،
حیدرآباد دکن میں تھے، ان کی دعوت پر پنجاب آئے، اور مولانا اصلاحی صاحب ہے جو مولانا مودودی کے پاس پہنچ گئے۔ نہ صرف امین حسن اصلاحی بلکہ جیسا کہ میں نے گنوا دیا ہے ان کے اور بھی بڑے تلامذہ، اختر حسن اصلاحی، جلیل حسن اصلاحی، صدر الدین اصلاحی، یہ سب کے سب جو ہیں ان کے ساتھ آ گئے۔ یہ ایفینٹی تھی نا، یہ چونکہ ان دو انتہاؤں کے بین تین جو دھارے ہیں، ان کے مابین اتنی مماثلت تھی، اتنا قرب تھا، اگرچہ اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کا اپنا فکر ہے، لیکن تبھی تو یہ لوگ آ کر جڑ گئے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس قران السعدین، قران کسے کہتے ہیں؟ مل جانا، جڑ جانا، دو سعد چیزوں کا، دو اچھی چیزوں کا جڑ جانا، یعنی یہ کہ مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی، اس قران السعدین سے بہت سی برکتیں ظہور میں آئیں، جن کا نمایاں ترین مظہر مولانا امین حسن اصلاحی کی شاہکار تالیف دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ہے، جس میں ایک جانب مولانا فراہی کے قرآنی غور و فکر کا تعمق موجود ہے، تو دوسری جانب مولانا آزاد مرحوم کا داعیانہ جوش و خروش بھی موجود ہے، اور اسی کے ذیل میں آتی ہے مولانا صدر الدین اصلاحی کی بعض تصانیف جیسے فریضہ اقامت دین، حقیقت نفاق اور اساس دین کی تعمیر وغیرہ۔ رہا فکر قرآنی کا اول ذکر دھارا، جس میں علامہ اقبال مرحوم کو تنہا ایک انجمن کی حیثیت حاصل ہے، تو اس کا بقیہ دونوں دھاروں سے ربط و تعلق اس واقعے سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مولانا مودودی کو حیدرآباد کی بنجر اور سنگلاخ زمین سے ہجرت کر کے پنجاب ایسے زرخیز اور سرسبز و شاداب خطے میں اقامت گزین ہونے کی دعوت علامہ اقبال مرحوم ہی نے دی تھی، اور اس سے بھی آگے یہ کہ معروف علماء کے حلقے میں علامہ مرحوم کے سب سے بڑے بلکہ غالباً صحیح تر الفاظ میں واحد شیدائی مولانا ابو الحسن علی ندوی ہی ہیں، اور مولانا حسن علی ندوی بھی مولانا مودودی کے ساتھ آ گئے تھے۔ مزید برآں پنجاب میں مولانا مودودی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کی دعوت اور جماعت دونوں کو جو فروغ نصیب ہوا، بعض دوسرے اسباب و عوامل کے ساتھ ساتھ اس کا اہم ترین سبب یہی ہے کہ یہاں علامہ اقبال مرحوم اپنے اشعار کے ذریعے گویا قلوب کی دنیا میں ہل چلا چکے تھے، اور اب زمین منتظر تھی کہ کوئی آئے اور بیج ڈالے اور یہ اپنے خزانے اگل کر رکھ دے۔ خصوصاً پنجاب کا جدید تعلیم یافتہ نوجوان تو گویا اس دیگر دانائے راز کے لیے چشم براہ تھا، جس کا ذکر بشریر حسرت و یاس علامہ مرحوم نے مرتے دم کیا تھا۔ میں اپنے آپ کو بھی انہی نوجوانوں میں سے سمجھتا ہوں کہ جس کے ذہن پر اولین چھاپ علامہ اقبال کی شاعری کی تھی، لیکن اسی میں گویا کہ اسی کے نتیجے میں مولانا مودودی کی طرف جو ہے میرا رجحان ہوا۔ اب جو باب چہارم ہے اس کتاب کا، وہ آپ اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا، میں اس کو نہیں پڑھانا، اس میں زیادہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کہ میں نے کہاں کس سے، جیسا کہ میں نے نیچے بیان کر دیا ہے، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا مؤسس اور اس کے فکر کے عناصر اربعہ، یہ میں نے وضاحت کی ہے، تو اس میں زیادہ یعنی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی چونکہ میری ذات کا معاملہ ہے تو اس کا میں زیادہ بیان کروں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ تو اس سے اب جوڑ ملا لیجئے شاہ ولی اللہ دہلوی تا انجمن خدام القرآن، شروع وہاں کام ہوا اور یہ کام اب اس طریقے سے برگ و بار لا رہا ہے کہ جو انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمیز، قرآن کالج، دورہ ترجمہ قرآن، منتخب نصاب مطالعہ قرآن حکیم کا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب در حقیقت جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے، وقت لگنے پر کہاں سے آیا وہ درخت، وہ تو آم کی گٹھلی میں تھا، تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ در حقیقت مسائی ہیں کہ جن سے یہ سارا جو اب ظہور ہو رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا فضل کیا ہے کہ اس میدان میں ہم نے ایک بڑے پیمانے پر کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔